الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. عزیز سامعین و سامعات، ہم الحمدللہ پچھلے ہفتے کچھ کسی بنیاد پر نہ ہو سکا تھا درس، تو اس سے پہلے جو ہفتے ہم نے جانے تھے مسجد النبوی کی تاریخ کے اعتبار سے مسجد النبوی عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں، تو اس کو ہم نے مختصر طور پر جانا تھا. یہ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں ہجرت کی بات، خاص طور سے ہجرت سے، تو ہم لوگ ابھی پہلی ہجری میں ہیں. پہلی ہجری میں کیا کیا چیزیں تھی، پہلی ہجری میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئی، اور کیا کیا چیزیں اسلامی حکومت کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں تیار ہوئی، اور کیا ایکٹیویٹی رونما ہوئی، کیا اسباق ملے، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم نے سب سے پہلے ہجرت کا واقعہ وغیرہ سب پڑھا ہم نے. پھر ابھی اس کے بعد مسجد النبوی کی تعمیر، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، وہ بھی پڑھ لیا تھا ہم نے. پھر مسجد النبوی کی تعمیر جو ہوئی تاریخ کے اعتبار سے، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے تاریخ تک، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی توسیع کس طرح ہوئی، وہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اب اس کے آگے تفصیل اور زیادہ ہے، تو اس میں نہ جاتے ہوئے اتنا اکتفا ہے، انشاءاللہ العزیز اتنا کافی ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان، مسلمان انصار بھی تھے اور مہاجرین بھی تھے. تقریباً بتایا یہ جاتا ہے کہ ہجرت کئی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کیے. کچھ ہی مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کیے. حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو اکثریت بعد میں آئی ہجرت کر کے، مکے سے مدینہ اکثریت جو آئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد آئے تھے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے، کیونکہ کئی مورخین تاریخ نگار کہتے ہیں کہ ہجرت جیسے ہی ہوئی اس کے پہلے ماہ ہی 3 ماہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان مواخات کروائی تھی، بھائی چارگی کروائی تھی. دیگر مورخین کہتے ہیں، جبکہ حافظ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے 5ویں مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کروائی تھی. اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ آئے ہوئے تھے. تو برکیف تقریباً روایات کے مطابق صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی کی تعمیر کے بعد آپ نے مواخات کروائی، بھائی چارگی کروائی تھی دونوں کے درمیان. دیکھیے بھائی چارگی، مواخات، آدمی الگ الگ، خاندان الگ، قبیلہ الگ، آب و ہوا الگ، رہن سہن الگ، فطرتیں الگ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا بیس جو ڈالا ان میں، وہ توحید کا بیس ڈالا. توحید کو بیس بنا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا. یہ مواخات بہت 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 آج کل بلکہ جو ہے کئی سالوں سے ترقی یافتہ ملکیں
ایسی بھائی چارگی کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایسے ملکیں جو ترقی یافتہ ملکیں ہیں، ان ترقی یافتہ ملکوں میں صرف ایک مذہب کے ماننے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مختلف مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، یا اگر ایک مذہب کے ماننے والے بھی ہوں تو بھائی بھائی مان کر کے چلنا، ایک دوسرے کو سہنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا، یہ والا معاملہ، اس چیز کے لیے ہر ترقی یافتہ ملک جو ہے چاہتا ہے کہ ایسی مثال ہم قائم کریں۔ اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو حکومت ترقی کرے گا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مثال مسلمانوں کے درمیان دے دیے تھے، الحمدللہ، جس کی وجہ سے ایسی مثال قائم ہوئی۔ وہ مثال کی وجہ سے ماشاءاللہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پایا اور اسلامک حکومت قائم ہوئی۔ اس میں اس چیز کی بھی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ آج کیا ہے، بھائی بھائی کو مارنے کے لیے تلا ہوا ہے، تو معاشرہ دور کی بات، حکومت بنانا دور کی بات، ایک محلہ بنا نہیں سکتے آج کل لوگ۔ پڑوسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو پڑھ ہی نہیں رہا معاملہ، سب اپنا دیکھ رہا ہے، پڑوسی جائے کہیں بھی جائے۔ مگر یہاں پورے معاشرے کی تشکیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی۔ اب اس کے لیے سب سے بیس جو ضرورت ہے وہ باہمی اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ مواخات ہونے کے لیے، بھائی چارگی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے مقدم ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو سمجھو ایسے دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ والف بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی، محبت ڈالی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الف بین قلوبہم، اگر محمد تم اس سرزمین میں جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو بھی اگر تم خرچ کر دو، ان تمام چیزوں کو بھی اگر تم خرچ کر دو، تب بھی جو ہے تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ ان کے دلوں میں محبت تم ہرگز بہرگز نہیں ڈال سکتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے درمیان الفت ڈالی۔ انہ عزیز الحکیم، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ دیکھیے اسی لیے دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے دلوں کو پھیرنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک علی رضاک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو جو ہے تیری رضامندی کے لیے اور تیرے دین کے لیے پھیر دے، مضبوط کر دے، ثابت قدم کر دے ہمارے دلوں کو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی چیز یہ جو مواخات ہوئی، یہ جو بھائی چارگی ہوئی، اس میں اللہ کی رحمت سب سے زیادہ مقدم ہے۔ اللہ کی رحمت ہے سب سے پہلی چیز، کہ دلوں کو بدلا دیا اللہ رب العزت نے۔ ایسا عرب جو ایک دوسرے کا دشمن تھا، جن کے اندر جہالت بھری ہوئی تھی، باہمی اتحاد دور کی بات، جن کے اندر صرف اور صرف جہالت اور چھوٹی چھوٹی سی بات پر لڑائی جھگڑا، جاہل قسم کے لوگ، صرف ایمان کی بیس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو تم مومنو نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبہم، فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں الفت ڈالی تو تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے گڑھے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو سب سے پہلے ایمان جیسی نعمت عطا کیا اور پھر تمہارے دلوں کو پھیر دیا۔ سب سے پہلی چیز
یہ جو بھائی چارگی ہوئی انصار اور مہاجرین کے درمیان، اس میں کیا ہے سب سے بڑی چیز؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے سب سے آگے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسلام کی زبردست جوہری طاقت، اسلام کی طاقت اسی بیس پر بنی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، ذہنیت، اس سلسلے میں آپ کی حکمت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھگڑالو عرب کو توحید سے روشناس کرا کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. آپ پڑھیں گے آگے سیرت میں 2-3 دفعے جو ہے انصار اور مہاجرین ایک مرتبہ آپس میں تلواریں اٹھا لیے تھے، اور ایک مرتبہ جو ہے اوس و خزرج، جہالت کی بو آ گئی تھی ان دونوں میں. ایک منافق جو ہے دونوں کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کی، ان کی محبتیں دیکھ کر کے اس کو برداشت نہیں ہوا تو اوس اور خزرج کو چھیڑ دیا، یعنی جنگ بعاث کا قصہ یاد دلا دیا ان کو. تو قریب تھا کہ تلواریں اٹھ جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثالی لیڈر، فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان آپس میں جو ہے سمجھوتا کروائے اور بتایا کہ ایمان کے بیس پر ہو تم، ابھی جاہلیت میں نہیں ہو تم، علم آ چکا ہے آپ لوگوں کے پاس. تو میرے کیف یہ بھائی چارگی ہر ملک چاہتا ہے کہ پبلک میں، عوام میں ایسی بھائی چارگی آ جائے، مگر یہ تا قیامت ایسی مثال جو ہماری اسلامک تاریخ میں عہد نبوی میں جو ایسی مثال قائم ہوئے، ایسی مثال قائم کرنا ناممکن ہے، تاریخ قیامت تک ناممکن ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ اعلم بالصواب. چلیے، جب آئے یہاں پر انصار مہاجرین آئے، ہجرت کر کے آئے، تو آپ ایک نظر دیکھ لیں گے ہم کہ انصار کی حالتیں کیسی تھی اور مہاجرین کی حالتیں کیسی تھی. کس اعتبار سے؟ اقتصادی اعتبار سے، منی پاور، مالی اعتبار سے انصار کیسے تھے اور مہاجرین کیسے تھے. اگر ہم دیکھیں گے تو ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے کہ انصار آپس میں، اوس و خزرج کے 2 قبیلے بڑے تھے، تو ان دونوں کے درمیان کافی جنگیں ہوئی. ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا؟ تو کافی جنگیں ہوئی ان دونوں کے درمیان. اس میں جنگ بعاث کے نام سے کئی مرتبہ جنگیں ہوئی تھی. پھر یہ آخری بعاث جو ہوئی تھی، جنگ بعاث، اس میں کافی نقصان ہو گیا تھا اوس و خزرج کو، مالی اعتبار سے بھی نقصان ہو گیا تھا، اور اپنے بڑے بڑے لیڈر یہ لوگ اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے تھے، انصار بھی، اوس بھی، خزرج بھی. میں آپ لوگوں کو ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ خاص طور سے ایسے لیڈر اوس و خزرج میں تھے جو بڑے سخت دل تھے، یعنی اگر ان کے ہوتے ہوئے اسلام مدینے تک آنا مشکل تھا، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کو آنے میں آسانی ہوئی مدینے کے اندر. تو ان دونوں کے درمیان جنگیں ہونے کی وجہ سے ایک تو منی پاور ختم ہو گیا تھا ان کے پاس، افرادی طاقت، قوت ختم ہو گئی تھی، کمزور احباب ہی بچے ہوئے تھے، اور معاشی اعتبار سے پورے کمزور ہو گئے تھے، یہودیوں کے مقروض بن گئے تھے، سود پہ سود یہودیوں کو دینا پڑتا تھا. پورا محنت پڑھ کے، کاشتکاری کر کے، محنتیں پڑھ کر کے پورا قرض جو ہے ان کو چکانا پڑتا تھا، خاندان، قبیلہ جو ہے. اور یہود وہاں سپر پاور تھے، سپر پاور مالی اعتبار سے. آپ دیکھیں گے یہودی لوگ معاشی اعتبار سے بہت غلبہ پا لیے تھے وہاں کی زمینیں، زرخیز زمینیں، اور اسی طرح سے وہاں کا پورا نخلستان اور باغات وغیرہ سب یہودیوں کا قبضہ تھا. وہاں کے پورے بازار میں، مارکیٹ جو مین بزنس ہوتا ہے، جہاں پر امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، تو مکمل غلبہ یہودیوں کا تھا. ہم لوگ ہجرت سے پہلے ہی یہودیوں کی مالی حالت پر ہم نے بات کر لی تھی اس سلسلے میں کہ یہودیوں کے 3 قبیلوں میں بھی جو واقعی جو ہے بنو قریظہ وغیرہ سب بڑے سپر پاور تھے مالی اعتبار سے. میں آپ لوگوں کو اس سے پہلے کے دروس میں ذکر کر چکا ہوں. تو یہودیوں کا کافی قرضہ جو ہے ان لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر تھا، انصار کے. تو آپ اس اعتبار سے، مالی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو انصار کیسے تھے؟ کمزور تھے،
اللہ اکبر. سب سے پہلے خود مصیبت میں تھے، خود پریشانی میں تھے، خود مخروص تھے، یہودیوں کو قرض دینا تھا. اس کے علاوہ اگر ہم مہاجرین کو دیکھیں گے تو مہاجرین کیا ہیں؟ بنے بنائے جمے جمائے معاشرے کو چھوڑ کر کے، بچوں کو چھوڑ کر کے، بیویوں کو چھوڑ کر کے، شوہروں کو چھوڑ کر کے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے، قبیلوں کو چھوڑ کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے تجارتوں کو چھوڑ کر کے، ایسی تمام چیزوں کی قربانیاں دے کر کے یہ مہاجرین آئے ہوئے تھے. یہاں مہاجرین اتنی بڑی قربانیاں دے کر کے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. جمع جمائی ریڈی بزنس تھا، سیٹ اپ بزنس تھا ان لوگوں کا. ایسے بزنسوں کو صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر یہ لوگ آئے ہوئے تھے. اب تو ان کا بھی کیسا ہوگا مالی اعتبار سے؟ منی پاور کیسا تھا؟ ان کا بھی کمزور تھا. کیا تھا؟ کچھ تھا ہی نہیں. اور جب کئی ہم واقعات ایسے پڑے ہجرت کے کہ ہجرت کرتے سمے، نکلتے سمے جو ہے ان کا مال چھین لیا گیا تھا راستوں میں، اور ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا تھا. ان کی امانتیں کئی قریش کے پاس ایسی ہی تھیں، کئی لوگوں کو قرضہ آنا تھا. سب کچھ چھوڑ باڑ کر کے اللہ کی رضا کی خاطر، ایک سوئی سے عبادت کرنے کی خاطر یہ لوگ اتنی بڑی قربانی مہاجرین چھوڑ چھاڑ کر کے آئے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج؟ اگر یہاں پر ایک کمپنی، بنگلور کے اندر ایک کمپنی ہمیں 40,000 کسی جاب میں دیتی ہے، تو سیم کمپنی سیم جاب ممبئی کے اندر 60,000 ملتا ہے، 70,000 ملتا ہے، تو ہم چلے جائیں گے. اس میں جو ہے کیا واقعی سکون سے عبادت کرنے کا موقع ہے وہاں پر یا نہیں ہے، مسجدیں ہیں قریب میں یا نہیں ہیں، وہ بعد میں دیکھتے ہیں. پہلا آپشن کیا ہے؟ مال کی خاطر ہم لوگ ہجرت کرتے ہیں. بہرحال حرام نہیں ہے، جائز ہے. تو مال کی خاطر جو ہے بزنس اور جاب اسٹیٹس بڑھنے کے اعتبار سے ہم لوگ سب کچھ چھوڑ باڑ کر کے چل جاتے ہیں. ایسے کتنے لوگ ہیں جو بنگلور کے اندر آ گئے، بنگلور والے وہاں چلے جاتے ہیں، حکومت بلکہ جو ہے کنٹریاں چینج کر دیتے ہیں، دبئی وغیرہ سب چلے جاتے ہیں کئی لوگ. مگر یہ لوگ جس کی خاطر آج لوگ دوڑتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے اللہ کو رضا کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. سیٹ اپ بزنسوں کو چھوڑ کر کے، خاندان کو چھوڑ کر کے، قبیلے کو چھوڑ کر کے. اللہ اکبر. اب ان کی مالی حالت کیا ہوگی؟ کچھ نہیں ہوگی. اب یہ بھی بیچارے نہ گھر رہنے کے لیے، اور کئی جو ہے کافر بیویاں ہونے کی وجہ سے بیویوں کو چھوڑ کر آ گئے. کئی کافر بیویاں ہونے کی وجہ سے بیویوں کو چھوڑ کر آ گئے تھے. اب یہ لوگ آئے تو یہاں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مگر ایک چیز تھی انصار کے پاس، یہ خوبی تھی کہ ان کے پاس انہیں زراعت وغیرہ سے علم تھا، یعنی کھیتی باڑی کا علم انہیں تھا، مگر تجارت میں صفر تھے انصار. جبکہ مہاجرین بزنس مائنڈ کے اعتبار سے، مہاجرین یہودیوں کا کچھ بھی نہیں، ان کا بزنس مائنڈ زبردست تھا. چونکہ ہم لوگ پڑھے تھے کہ مکہ ایک ایسا شہر تھا جو تجارت کے اعتبار سے مشہور و معروف تھا. مکے کی تجارت یمن سے اس کونے سے لے کر کے شام تک پھیلی ہوئی تھی. ہوتا تھا نا کہ ایام حج میں آپ انشاءاللہ جنگ بدر کے جو اسباب ہیں اس میں ایک اہم سبب یہ بھی پڑھیں گے آپ کہ مکۃ المکرمہ کے لوگ موسم سرما میں یمن جاتے تھے، یمن سے چیزیں لے کر آتے تھے، وہاں کی امپورٹ چیزیں لے کر آتے، مکے کے اندر لا کر رکھتے. پھر جیسے ہی موسم گرما یا دیگر ضرورتیں پڑتی ہے تو یمن کی چیزیں وہاں بیچتے شام میں، اور شام کی چیزیں خرید کر لا کے پھر یمن میں بیچتے تھے. تو اس اعتبار سے سینٹر تھا مکۃ المکرمہ. پورا بزنس پلان، بزنس مائنڈ سیٹ اپ تھا ان کا، سب بزنس. تو ان کے پاس، مہاجرین کے پاس بزنس مائنڈ تھا. انصار کے پاس زراعت تھی، زراعت میں ہنر تھا ان کا، کھیتی باڑی میں ہنر تھی ان کے پاس. تو بہرحال اب فی الوقت سچویشن کے اعتبار سے، فی الوقت جو ہے پوزیشن کے اعتبار سے دونوں جو ہے صفر ہی تھے. اب ایسے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان کیا کروائی؟ اخوت کروائی، بھائی چارگی کروائی. کتنی آیتیں اللہ رب العزت آیت نے نازل کیا. اخوت کروانے کی جو بیس دیکھیے، کتنی مضبوط بیس. اسلام کی بنیادی جو اصولیں اگر آپ دیکھیں گے، قرآنی آیات پر اگر ہم غور کریں گے، کچھ آیتیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناؤں گا اس کے ترجمے کے ساتھ. تو
جو اصول اسلام دیا یہ بھائی چارگی کروانے کے لیے، آج کوئی حکومت نہیں دے سکتی، کیونکہ اسلام جو اصول دیا سب سے پہلے توحید کو دلوں میں اجاگر کر کے یہ اصول پہ اگر کام کریں گے تو ایسا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ مگر آج کیا ہے، ملک توحید ہی نہیں ہے، تو لہٰذا کہاں سے بھائی چارگی کروائیں گے؟ نہیں، دہشتیں ہوں گی، وہاں پر لڑائی جھگڑا ہوگا، خون خرابی ہوگی، حکومت چاہے جیسے بھی قوانین بنوا لے، مظلوم کا مظلوم رہ جائے گا، ظالم کا ظالم رہے گا۔ مگر یہ اسلام جو ہے سب سے پہلے ایمان ڈال کر کے پھر اصول باندھے بھائی چارگی کروانے کے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث میں، الا لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی علی عربی کلکم من بنی آدم لا فضل لعربی علی عجمی۔ نہ ایک عربی کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ ایک عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، دونوں کو کسی ایک پر دوسرے پر فرض۔ یہ عربی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے کیا؟ ارے یہ تو عربی ہے، اس کو ثواب ملے زیادہ ملے گا، یہ عجمی ہے، عربی نہیں آتی اس کو ثواب کم ملے گا، ایسا تو نہیں ہے معاملہ۔ کوئی فضیلت نہیں ہے، نسل کے اعتبار سے بھی فضیلت نہیں ہے، گورا ہے کالا ہے اس اعتبار سے بھی فضیلت نہیں ہے۔ کلکم من بنی آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، تمہارا باپ آدم ہے، تمہارا باپ۔ وہ آدم من تراب، اور آدم جو ہے مٹی سے پیدا کیے گئے۔ دیکھیے کتنا کیا مائنڈ بن رہا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے پر، اب یہ جو پہلے جاہلی معاشرے میں تھا اپنے نسب پر فخر کرنا کہ فلاں قبیلے سے ہے، فلاں خاندان سے ہے، اور یہاں پر جو ہجرت کر کے آئے تھے غلام بھی تھے، حبشی بلال حبشی سے لوگ تھے، حبشہ سے آئے ہوئے لوگ تھے، دیگر اوس و خزرج، دیگر دوس قبیلے دوس سے آئے ہوئے تھے، اور دیگر جو ہے عرب کے علاوہ بھی غیر عربی لوگ بھی آئے ہوئے تھے، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور مال کی بیس پر بھی جو ہے اللہ رب العزت کسی کو نہیں دیکھتے، بلکہ تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، ایمان کی بیس پر اللہ رب العزت جو ہے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورۃ الاحزاب خاص طور سے اس وقت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اے مومنو، کسی قوم کو دوسری قوم پر کوئی فخر نہیں ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، امید ہے، ممکن ہے کہ تم جو دوسرے پر فضیلت فخر محسوس کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے، اور عورتیں جو آپس میں ایک دوسرے کو فخر محسوس کر رہی ہیں وہ ممکن ہے مفضول شخص جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ سے بہتر ہو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکار۔ بیسن دیکھیے کس طرح بنائے۔ پھر فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مومنو زیادہ گمان سے بچو۔ دیکھیں یہ سب احکامات اتنے پیارے احکامات ہیں، کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس کے ایک ایک جملے پر بھی اگر معاشرہ عمل کرنے لگے، معاشری اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اگر عمل کرنے لگے، زبردست معاشرہ بن سکتا ہے، کوئی کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور دیکھیے تعلیم، دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تناجشوا، نجش مت کرو، نجش دھوکہ مت دو ایک دوسرے کو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم نے کہا ایک بھائی دوسرے بھائی کی تجارت سودے پر سودا مت کرو۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ایک آدمی آیا، اب وہ اس خریدار سے جو ہے بیچنے والے سے چیز خرید رہا تھا، اب ایک پرائس فکس ہو رہا تھا، بولا یہ 2000 روپے میں دے دیجئے، مجھے طے ہو رہا تھا، تو فوری آیا نہیں مجھے دے دیجئے، 2200 روپے دوں گا میں اگر مجھے دو گے تو۔
تو یہ ہمارے اسلام میں شریعت میں جائز نہیں ہے. ایسا ایک کے بھاؤ پر بھاؤ دینا، ایک کے سودے پر سودا کرنا، یہ ہماری شریعت بالکل جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. کیونکہ یہ ایسی چیزیں، یہ حسد معاشرے سے اگر ختم ہو جائیں تو یہ چوریاں، یہ ڈاکہ زنی، یہ حملات، ہاں خون خرابہ، یہ سب ختم ہو جائے گا. حسد ختم تو کیوں حسد پیدا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس اچھائی ہو تو حسد پیدا ہوتا ہے. جب اچھائی حسد ہی نہ ہو تو ایک دوسرے کا خون خرابہ نہیں ہوئے گا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، سب کے سب تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا يظلمه، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، وہ اسے ظلم نہیں کرتا. مسلمان بھائی بھائی ہیں تو ظلم نہیں کرتا. ولا يخذله، دھوکہ نہیں دیتا. ولا يحقره، حقیر بھی نہیں سمجھتا. پھر فرمایا التقوی ها هنا، اشارہ کر کے کہا دل کی طرف. التقوی ها هنا 3 مرتبہ کہا کہ تقوی یہاں ہے، دل میں ہے. ويشير الى صدره 3 مرار، 3 مرتبہ جو ہے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تقوی یہاں ہے، ظاہری نہیں ہوتا ہے. تو لہذا پھر فرمائے کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، مال اور اس کی عزت حرام ہے. اس کی عزت نہیں نکال سکتے ایک مسلمان کی آپ خامخواہ تہمت لگا کر کے. ایک مسلمان کو آپ اس کا خون جو ہے خامخواہ آپ نہیں لے سکتے، اس کا مال چھین نہیں سکتے، ناحق ہڑپ نہیں کر سکتے. یہ شریعت ہمیں مطہرہ جو ہے. سمجھ پا رہے ہیں سب لوگ؟ آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو میں یہی بتا رہا ہوں، اس پہ تھوڑا تفصیل سے اسی لیے میں اس پہ ایک حدیث پہ بحث کر رہا ہوں. دیکھیے یہ جو اخوت پیدا ہوئی کوئی نارمل ہی نہیں ہے. یہ بھائی چارگی، ایک اجنبی آدمی اجنبی شہر کا، اس کی آب و ہوا الگ ہے، اس کا رہن سہن الگ ہے، اس کا لائف سٹائل الگ ہے، اس کا کھانا پینا الگ ہے، اس کی غذا الگ ہے. سب کچھ چھوڑ بار کر کے یہاں آئے. بھائیوں، سگے بھائیوں میں محبت ایسی نہیں ہوتی ہے جو ایمان کی بیس پر ان کی محبت آئی. تو یہ محبت کیسے آئی؟ وہ چیز کو میں بیان کر رہا ہوں. یہ محبت آنے کی وجہ تو ایک میں نے یہ بتایا کہ اللہ کی رحمت ہے، دوسری میں نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور فراست ہے، دور اندیشی ہے. ایز اے لیڈر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت سے کام لیا. اور آگے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں اور اسلام کی جو جوہری طاقت ہے وہ یہ آیتیں اور حدیثیں ہی ہیں. اس بیس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیات اللہ تعالیٰ نازل فرمائے تو وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، سنا رہے تھے. قرآنی آیات ہیں، قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ بھائی بھائی حدیثیں سنا رہے تھے کہ حسد نہیں کرنا ایک دوسرے سے. تو کس طرح دلوں کو پاک کیا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دلوں کی گندگیوں کو پاک کر کے ایک صاف دل تیار کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نتیجہ ابھی وہی کیا ہوا کہ سب 2 بیویاں ہیں تو بیوی دینے کے لیے تیار، 2 باغ ہیں تو چوائس دے رہے ہیں کہ آپ کو کون سا چاہیے. دیکھیے 2 گھر ہیں تو چوائس دے رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کو کون سا گھر چاہیے. اللہ اکبر. کون دے گا بھائی؟ پہلے ہی جو ہے مالی اعتبار سے کمزور ہیں انصار بھی، مخروض ہے انصار بھی، اس کے باوجود اٹھاؤ کون سا گھر چاہیے آپ کو. دیکھو اللہ اکبر. 2 گھر ہیں، میری بیویاں ہیں 2، طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، کون چاہیے. دیکھیے پردے کا حکم نہیں تھا، پردے کا حکم بعد میں آیا. سامنے آپشن رکھ دیا، 2 بیویاں ہیں، کون سی چاہیے. دیکھیے آپ میں طلاق دوں گا، وہ عدت گزارے گی، پھر عدت کے بعد آپ اسے صحیح طریقے سے اسلامک رول سے آپ اس کو جو ہے نکاح کر لیجیے. کون دے گا قربانی اتنی بڑی؟ اللہ اکبر. تو یہ قربانی اتنی بڑی قربانی، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا خلفیہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیسے تیار کیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہماری اسلامی جوہری طاقت کس طرح سے ان کے دلوں کو بدل ڈالا. ہاں اللہ کے رسول ہم فرماتے دوسرے حدیث میں، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، کیا بھائی میں آپ کو نہیں بتاؤں کہ سب سے افضل نماز، سب سے افضل روزہ، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ میں تم کو نہیں بتاؤں؟ کہا قالوا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ.
قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے سب سے افضل نماز کیا ہے، سب سے افضل روزہ کیا ہے، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصلاح ذات البین، اللہ اکبر، کہا دو لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا، دو لوگوں کے درمیان اصلاح کروانا۔ ایسا نہیں کہ اگر کوئی اصلاح کروا دیا تو وہ نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، ایسا نہیں ہے معاملہ، بلکہ اجر کے اعتبار سے نماز کی فرضیت، نماز کی ویلیو ایک الگ چیز ہے، عبادات ہیں، اور یہ چیز ہے معاملات ہیں، دونوں کے درمیان اصلاح کرانا بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ دو لوگوں کے درمیان اگر اصلاح نہ ہو تو اس آدمی کی نماز سکون سے نہیں جاتی ہے، اس آدمی کا صدقہ سکون سے نہیں جاتا ہے، اس آدمی کا روزہ سکون سے نہیں جاتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں دشمنی ہو، کسی کے دل میں بغض ہو، عبادات بھی سکون سے نہیں جاتے ہیں، آدمی خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا جو آدمی دونوں کے درمیان اصلاح کروائے گا بہت بڑے اجر اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اونچے عبادات میں جو ہائی لیول ہیں عبادتیں، نماز، روزہ، صدقہ زکوٰۃ بھی مراد لے سکتے ہیں آپ، ایسے اونچے ہائی لیول کی عبادتوں سے افضل قرار دے رہے ہیں دونوں کے درمیان اصلاح کرانے کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمائے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹ بول کر کے دو لوگوں کو ملاتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ دراصل ہم دیکھیے جھوٹ کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر، دن دہاڑے، رات کے اندھیروں، ہر مقام پر جھوٹ کو آرام سے استعمال کرتے ہیں، ہم کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، جبکہ جھوٹ کو یہاں استعمال کیجئے، آپ کو اجر ملے گا، اجر ملے گا، جھوٹ کو یہاں استعمال کیجئے، کتنا بڑا اجر ملے گا دیکھیے۔ تو وہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بول کر کے دونوں کے درمیان مقصود کیا ہو، دونوں کے درمیان ملاقات کرانا۔ اب دونوں کے درمیان ملاقات کرانا بولے تو کیا ہے مطلب؟ ایسے دو لوگ جن کے ملنے سے ان کا فائدہ ہو، ان کے خاندان قبیلے کا فائدہ ہو، ایسا نہیں کہ دونوں کے ملنے سے الٹا شر ہو۔ ہاں نعوذ باللہ، شاید میں اشارہ بھی دے دوں، کئی لوگ جو ہے غیر شادی شدہ لوگوں کو جنہیں لورز کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لورز کے نام پر اپنا ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں، تو اس میں کچھ درمیان میں دوست ہوتے ہیں، ایسے ریلیشن شپ کو ملاتے ہیں اور اس میں جو ہے جھوٹ یوز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک تو گناہ کام زنا میں ملاقات کرا رہے ہیں، زنا جیسے امر میں، زنا جیسے کام میں ملاقات کروا رہے ہیں، اور وہ بھی اس میں جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ جھوٹا ہی ہوا، ایک تو جھوٹا ہوا، اور دوسرا جو ہے زنا کے برابر وہ اس میں ساتھ دینے کا، گناہ میں ساتھ دینے کا، اس کو دگنا جو ہے، دگنا عذاب ہوگا، اس کو معصوم ہوگا وہ شخص۔ تو بہرحال یہ کچھ بے شمار آپ اگر دیکھیں گے اخوت کے سلسلے میں بے شمار جو ہے آیتیں وارد ہیں، بے شمار جو ہے حدیثیں وارد ہیں جو بھائی چارگی کی جوہر کو اجاگر کرتے ہیں۔ چلیے ایک اہم مسئلہ ہے اس اخوت کے سلسلے میں، بھائی چارگی کے سلسلے میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اکثر مورخین نے نام بھی ذکر کیے ہیں، میں وہ نام آپ کو انشاءاللہ ہو سکے تو میں فوٹو کاپی بھیج دوں گروپ میں۔ 70 لوگوں کے درمیان، 70 انصار و مہاجرین کے درمیان آپ نے بھائی چارگی کروائی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے انہی انصار کے ساتھ بھائی چارگی کروانی پڑے گی جو کچھ نہ کچھ مالی اعتبار سے کچھ مضبوط ہو، ان کا کچھ بچت سیونگ ہو، ایسے لوگوں سے کروائی۔ کچھ انصار ایسے بھی تھے کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، تو بھائی چارگی کہاں سے کروا پائیں گے؟ نہیں ہو پائی تھی۔ اس کے علاوہ کئی صحابہ مسجد النبوی کے اندر ہی رہتے تھے، اصحاب الصفہ مشہور و معروف ہیں، کئی لوگ جو اصحاب الصفہ، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بعد میں آئے، تو وہ لوگ سب مسجد النبوی کے اندر رہنا گزرنا سب گزارا ان کا ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری کے لیے مقرر کر دیا تھا، راتوں میں جا کام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیچلرز کو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاموں میں لگا دیے تھے۔ کچھ کئیوں کو آپ نے دعوت، مختلف قبیلوں کو آپ لوگ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز،
مختلف جو آس پاس کے قبائل تھے وہاں پر بھیج دیا تھا کہ جائیں وہاں پر دعوت کا کام انجام دے، تو وہ قبیلہ در قبیلہ لے کر آ رہے تھے اسلام میں. تو 70 لوگوں کے درمیان ہوئی. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے، اہم مسئلہ، محدثین میں خاص طور سے، مورخین سے زیادہ محدثین میں کافی اختلاف ہے. یہ مسئلہ، اس مسئلے کو میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انصار و مہاجرین کے درمیان ہی اخوت کروائی، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ مہاجر میں بھی اخوت کروائی، یعنی مہاجرین کے آپس میں مہاجرین کے درمیان بھی آپ نے اخوت کروائی. دراصل یہ اختلاف جو ہے، ایک روایت ہے مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی کتاب حدیث کی، جس میں انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے درمیان اخوت کروائی. اس حدیث میں نام بھی ذکر ہیں، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اور حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اسی طرح ابو بکر اور عمر کے درمیان رضی اللہ عنہما، اسی طرح حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان، پھر اسی طرح حضرت زبیر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، پھر حضرت عبیدہ بن رباح اور حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان. دونوں بھی مہاجر تھے، یہ سب مہاجر ہیں، نام جو بتا رہا ہوں میں آپ کو. اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت سالم کے درمیان، پھر حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے درمیان. آپ ان احباب کے درمیان، جو کہ یہ تمام مہاجرین ہی تھے، ان لوگوں کے درمیان میں بھی آپ نے اخوت کروائی، بھائی چارگی کروائی تھی. یہ مستدرک کی روایت ہے. اب اس روایت کی تحقیق جب ہوئی تو تحقیق میں کئی ایسے راوی ہیں اس میں جو کذاب ہیں، راوی جن کی حدیث جو ہے صحیح احادیث میں ان کی احادیث کو نہیں لیا گیا ہے. اور امام البانی اپنی کتاب السلسلۃ الضعیفہ میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو، اور دیگر تقریباً محدثین نے اس پر ضعف کا حکم لگایا، بلکہ کچھ محدثین نے اس روایت کے راویین کو کذاب بھی کہا ہے، یعنی وہ راوی جھوٹے ہیں اس طرح سے. تو میرے حکم کے اعتبار سے تو حدیث ضعیف ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے، حدیث ضعیف بھی رکھ لیں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہاجرین کے درمیان بھی اخوت کروائی؟ تو اب یہاں علماء کے دو طبقے ہیں. ایک طبقہ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، مشہور و معروف علماء بتا رہا ہوں میں، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ علماء جو کہتے ہیں کہ مہاجرین کے درمیان اخوت نہیں کروائی گئی تھی، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی حکمت ہی نہیں تھی، کوئی وجہ ہی نظر نہیں آ رہی تھی ان دونوں کے درمیان اخوت کروانے کے لیے، کیونکہ آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے قرابت دار تھے، ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے لوگ، تو لہذا انہیں بھائی چارگی کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. البتہ اس کے بالمقابل انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، ان کے درمیان محبت ڈالنا، اس کا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو لہٰذا انصار و مہاجرین کے درمیان ہوئی تھی. البتہ مہاجرین کے آپس میں یہ بھائی چارگی نہیں ہوئی تھی، یہ علماء کہتے ہیں. جبکہ ان کے بالمقابل حافظ ابن حجر اور دیگر مورخین، ان کے ساتھ دیگر مورخین وغیرہ سب یہ کہتے ہیں کہ ایک صریح حدیث ہے. دراصل ان سے غلطی کیا ہوئی ہے، حدیث کو صحیح مانا ہے، حدیث کو صحیح مانتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب صریح حدیث سامنے موجود ہو
تو اس پر قیاس کرنا یہ سراسر جو ہے بات غلط ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیس پر معاشرہ بنا رہے تھے تاکہ ان کی اخوت مکے میں نہیں ہوئی تھی، مدینہ آنے کے بعد ہی ان کی بھی اخوت کروائے۔ کیسے؟ تاکہ تین اعتبار سے، ایک تو دولت کے اعتبار سے، اب دیکھیں دولت کے اعتبار سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں، جبکہ ان کے بالمقابل جنہیں جو ہے کروایا گیا تھا حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ جو اخوت کروائی گئی تھی ایک تو دولت کی بیس پر، پھر تاکہ اسی طرح سے کئی غلام طبقہ تھا، زید بن حارثہ تھے، بلال حبشی تھے، ان لوگوں کی بھی اخوت کروائی گئی تھی تاکہ یہ لیول بھی نہ ہو کہ میں سردار تھا اور یہ غلام تھے، یہ لیول بھی، یہ سوچ بھی ختم ہو جائے۔ بہرحال ہر لحاظ سے تاکہ مہاجرین کو بھی قانونی اعتبار سے باعزت مقام ان کو بھی حاصل ہو سکے، اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی، لہذا اسی بیس پر مہاجرین کے درمیان بھی اخوت کروائی گئی تھی۔ آپ لوگ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ کیا لگتا ہے صحیح؟ جی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ شاید میری آواز نہیں آ رہی۔ شیخ یہ جو ہے کہ صرف مہاجرین اور انصار کے بیچ میں جو بھائی چارہ کیا روایت ہے، یہ بات صحیح لگتی ہے؟ روایت بھی آپ نے کہا کہ ضعیف ہے، تو روایت ضعیف ہے تو اس اعتبار سے جو ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے؟ جی 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 جی۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سختی سے ہی کلام اس سلسلے میں یوز کیے ہیں، استعمال کیے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ بہرحال اللہ عالم بالصواب۔ اب دلیل اس سلسلے میں ہونی چاہیے کہ مہاجرین کے درمیان بھی اخوت کروائے تھے، صحیح دلیل تو ہونی چاہیے، جس طرح انصار و مہاجرین کے درمیان کی صحیح دلیل ہے تو اسی طرح جو ہے ان دونوں کے درمیان بھی صحیح دلیل ہونی چاہیے۔ تو صحیح دلیل نہیں ملی تو مجھے بھی تقریباً بات اسی حد تک معلوم ہوئی کہ مہاجرین کا آپس میں جو ہے اخوت نہیں کروائے گئے تھے، کیونکہ جو ہے کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ قیاس یہی کہتا ہے کہ ضرورت نہیں پڑی تھی، آپس میں رشتہ دار تھے، قرابت داری تھی، اور مکے ہی سے جو ہے یہ ان کی سوچ بوچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیے تھے آلریڈی، وہ ریڈی میڈ تھے، وہ جو ہے ریڈی میڈ تھے، سب ایک آب و ہوا والے تھے، تو ایسا کوئی ان میں اونچ نیچ کا تصور بھی نہیں تھا، کیونکہ حبشہ بھی جو ہے آلریڈی یہ لوگ ہجرت کر چکے تھے، ہجرت کے لیے کئی مسلمان جا چکے تھے، تو اس اعتبار سے مجھے بھی جو ہے بات مناسب نہیں لگی۔ اور علامہ ابن عبد البر کی بات میں نے ذکر کی تھی، 70 مہاجرین اور انصار کے درمیان کہی تھی میں نے، تو 70 نہیں بلکہ 90، آپ اس کا اضافہ کر لیں، اس کو ایڈ کر لیں، اپنی کتابوں میں لکھ لیں اگر لکھ رہے ہیں تو 90 افراد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مواخات کروائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مہاجرین آئے تو آپ نے یہ حدیث پیش کی، ان اخوانکم قد ترکوا الاموال والاولاد وخرجوا الیکم فقالوا اموالنا بینہم طائع، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے بھائی اپنا مال، اپنے اولاد، سب کچھ چھوڑ کر کے تمہارے پاس نکل آئے ہیں، لہٰذا اے انصاروں آپ ان کا خیال کریں۔ تو فوری طور پر یہ حدیث کہنے کے بعد صحابہ انصار کہہ اٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب انصار مقدم ہو گئے، آگے بڑھ گئے، حتیٰ کہ کچھ روایت ایسے بھی ہیں، تاریخی روایت، کچھ انصاری صحابی جن کے پاس تھا ہی نہیں کچھ دینے کے لیے، تو انہوں نے کچھ مول لیا کہ ہم لوگ کچھ مزدوری کر کر کے
ان لوگوں کے لیے کچھ تیار کر رکھیں گے. تو ایسی بھی روایت ملتی ہیں. تو واقعی آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ پہلی بات یہ بھائی چارگی جو ہمارا اسلام پیش کیا ہے، ہمارے صحابہ پیش کیا، ہمارے سلف جو پیش کیے بھائی چارگی، ایسی بھائی چارگی پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت، دلوں کو پھیرنے والا اللہ رب العزت ہے. پھر اسلام کی یہ جوہری طاقت، یعنی یہ جو حدیثیں ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، حکمت عملی، یہ تمام تین چیزیں، یہ چیزیں اس میں اصل تو رحمت ہی ہے. یہ باقی سب جو ہے اسباب ہیں. تو ایسی مثال جو ہے قائم ہوئی ہے، اور اس میں اسلامک اصولز، ایسی مثال پیش کرنے کے لیے جو اسلامک اصول ہیں، اگر اس پر عمل کریں تو باذن اللہ تعالیٰ ایسی مثال قائم ہو سکے انشاءاللہ العزیز. اور آخری بات اخوت کے بارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی. بس انہی چند باتوں پر میں آج کے درس کو ختم کرتا ہوں، اور 5 منٹ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے پاس رہیں گے. کسی کو کچھ سوال کرنا ہو تو، کیونکہ ابھی عشاء جو ہے 8 بجے ہو چکی ہے، تو 7:55 تک آپ لوگوں کے پاس مختصر ٹائم رہے گا، 6 منٹ کا ہے. تو جس کسی کو بھی کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ العزیز وہ پوچھ سکتے ہیں، چاہے میسج کے ذریعے یا اپنے وائس میسج کے ذریعے سے. شیخ جی 90 ممبرس کے بیچ میں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے بیچ میں جو یہ کیا تھا نا، تو 90 ممبرس ادھر، 45 ممبرس، مطلب ہجرت کر کے 5 مہینے کے بعد جو 45 صحابہ آئے تھے، تو ان کے ساتھ 45 کے ساتھ کیے تھے، یا 90 آئے تھے تو 90 کے ساتھ 90 ادھر کے، ون سائڈ 90، ون سائڈ 90، مہاجر 90. جی جی جی. اچھا سوال ہے آپ کا، بارک اللہ فیکم. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایسا نہیں کہ پورے انصار، پورے مہاجرین جو ہے تقسیم ہو گئے، اخوت ہو گئی، نہیں ہوئی. کئی مہاجرین کی نہیں ہوئی، اتنا نہیں تھا، سرمایہ تھا ہی نہیں، اتنی مالداری تھی بھی نہیں. جتنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں. اور یہ جو اخوت کروائی وہ بھی جو ہے دیکھ دکھا کر کے، ان کی طبیعت کو پرکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بڑی سوچ بوجھ کے ساتھ آپ نے اخوت کروائی. ایک میں بھی اگر بات کریں، کسی ایک میں بھی اگر بات کریں تو بڑی باریکی اپنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی دیکھیں آج کتنی سوچنے کی بات ہے. دیکھیے کسی کا ایک گھر تھا تو ایک گھر میں جو ہے 2 صحابہ یا 2 فیملیز ہیں. پردے کا حکم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. تو سوچ کے دیکھیے آج ایک گھر میں بہو ساس کا مشکل ہوتا ہے معاملہ. اللہ اکبر. جب نیتیں اور ایمان مضبوط ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، دیگروں سے بھی ہو سکتا ہے. بڑی بات ہے، یہ بہت باریکی بات ہے اور بڑی بات ہے. یہ آج موٹے بیٹا جو ہے بہو اور ساس کا نہیں جمتا، یا پھر جو ہے دیور کی اہلیہ اور بڑی جو ہوتی ہیں، دونوں بھائیوں کی اہلیات جو زوجات ہوتے ہیں، ان کے درمیان نہیں ہو پاتا، مینیجنگ نہیں ہو پاتا. تو اس کے لیے سب سے پہلے دل صاف ہونا چاہیے. اسلامک رولز، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، میاں بیوی کا نہیں ہو پا رہا. اللہ اکبر. کیونکہ برے گمان کی وجہ سے، بد گمان کی وجہ سے میاں بیوی میں اخوت نہیں ہو پا رہی، میاں بیوی ایک ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے وہ کہ ایک اجنبی دوسرے اجنبی کے ساتھ تھے. جی اور کوئی سوال؟
ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی نا, اچھے سے سمجھ میں آ رہا نا الحمدللہ. الحمدللہ. الحمدللہ ٹھیک ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہمارے ملنے بیٹھنے اور علم حاصل کرنے کو, دینے کو, لینے کو قبول فرمائے, اور صحابہ کے جیسی محبت, باہمی محبت ہم مسلمانوں کے درمیان اللہ پیدا کریں, اتحاد و اتفاق ہمارے درمیان پیدا کریں. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم. وعلیکم